کہ ایسا نہیں ہوگا۔ آج سن لیں، مجھے تو کوئی نوٹس نہیں کیا جائے گا، میں ایک عام آدمی ہوں، نوٹس نہیں کیا جائے گا، لیکن تاریخ، میں 50 سال کی تاریخ کے 5 واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو پاکستان بنتے ہوئے یہاں سارے شامی صاحب ایک شعر پڑھا کرتے تھے، اسی وقت سے مجھے یاد ہے کہ بن گیا جن کا لہو غازہ رخسار سحر، سامنے ان کے عقیدت کی جبیں خم کر لوں، اور آپ چڑھتے ہوئے سورج کی ضیاء کو پوجیں، میں ذرا ڈوبے ہوئے تاروں کا ماتم کر لوں۔ وہ جو پاکستان بنتے ہوئے شہید ہو گئے، قربان ہو گئے، ان کو تھوڑا یاد کریں۔ کوئی 10-15 لاکھ صرف تعداد پہ اختلاف ہے نا، اتنی بڑی ہجرت، کروڑ ہاں لوگوں کی ہجرت ملک بننے کے لیے۔ اللہ کا شکر ہے کہ نریندر مودی نے یہ کام کیا تو ہمیں محمد علی جناح بابائے قوم یاد آ گئے کہ 2 قومی نظریہ یہ ہوتا ہے، ورنہ ہمارے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے اہل دانش جس قدر نظریہ پاکستان اور 2 قومی نظریے کا مذاق اڑایا کرتے ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ میں نے کہا تھا میں 50 سال کے واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس میں سے امن تلاش کیجئے گا۔ کہتے ہیں نا امن مسئلے کا حل ہے۔ بنگلہ دیش بنا، سنا ہے اندرا گاندھی کی وہ کلپ، آج میں اپنے نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے اندرا گاندھی کا وہ کلپ سنا ہے جو اس نے 1969 کے آخر میں ایک فارن کورسپونڈنٹ کو انٹرویو میں دیا تھا؟ اس میں وہ کہہ رہی ہے کہ بنگلہ دیش یعنی مشرقی پاکستان کے اندر لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، میں انہیں لبریٹ کرنے جا رہی ہوں۔ مودی نے بعد میں جا کے کہا کہ میں مکتی بائنی کا کارکن تھا اور میں حصہ دار ہوں مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے میں۔ پہلا واقعہ تو یہ اپنے ذہن میں رکھیے۔ دوسرا واقعہ، میں حضرت امام خمینی کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا بڑا واقعہ ایران کے اندر ہوا اور آپ کو معلوم ہے کس طرح انقلاب آیا۔ تیسرا بڑا واقعہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں قائرہ صاحب کی خدمت میں، نصیر اللہ بابر صاحب دی دین چیف منسٹر آف NWF از آن ریکارڈ، سارے مجاہدین سے پہلا رابطہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار بھٹو کی حکومت کے اندر کیا گیا تھا۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں، دوسرا بڑا، مان لیا کہ 1989 تک جب پہلا انتفاضہ کشمیر میں ہوا، یہ میں نے مان لی بات کہ پیچھے 140 ممالک تھے اور امریکہ بہادر کھڑا تھا، لیکن آج تک 1989 سے لے کر 2019 تک امریکہ اپنے پاؤں جما سکا ہے؟ بولے نا، تو کون ہے وہاں پہ؟ کوئی ملک ہے 140 اس کے پیچھے؟ ملک ہیں ان کے پیچھے؟ وہ ان کا جذبہ ہے، وہ ایمان ہے ان کے اندر۔ اور میں نے تیسرا واقعہ آپ کے سامنے عرض کیا۔ انہی 3 واقعات کو سامنے رکھ لیں اور پھر امن کا گیت گاتے رہیں، ضرور گانا چاہیے۔ یعنی میں بھی چاہتا ہوں کہ امن سے سارا مسئلہ حل ہو جائے، لیکن اس عالمی برادری کو آپ کیا کہیں گے؟ عبدالرشید ترابی صاحب نے، میں اپنی آخری بات کہہ رہا ہوں، اس کا ذکر کیا ہے، شمالی سوڈان کا اور ایسٹ تیمور کا۔ شمالی سوڈان کا تو مجھے سن یاد نہیں ہے، ایسٹ تیمور کا مجھے سن یاد ہے 1998۔ 1998 میں انڈونیزیا کے ساتھ اتنا سا جزیرہ ہے جو کہتا تھا، وہاں پر ایک ہمارے اور مذہب کے پیروکار موجود ہیں، مجھے احترام ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو اپنے دین اور ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے، کیونکہ جو والی ریاست مدینہ تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے انہیں یہ حق دیا تھا۔ انہوں نے کہا اقوام متحدہ میں جا کر کہ ہم انڈونیزیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ یوں عالمی برادری آپ کی، کشمیر نظر آیا کسی کو آج تک؟ چنانچہ میں آخری فقرہ کہہ رہا ہوں، دنیا میں افکار بھی انہی کے تسلیم کیے جاتے ہیں جو تلوار بند ہاتھوں سے پیش کیے جاتے ہیں، ورنہ یاد رکھیں کبھی تاریخ کے اندر کمزوری پہ کھڑے ہوتے، اگر آپ حل کیا ہے؟ آپ سب لوگ قلم کے ساتھ جہاد کریں، زبان کے ساتھ جہاد کریں، جیب کے ساتھ جہاد کریں، اور سب آپ سوشل میڈیا کے اوپر ہیں۔ روزانہ جب تک کشمیر کے حق میں اور مظلوموں کے حق میں، وہ جو آج 80 روز سے ایک پنجرے کے اندر بند ہیں، کبھی گلہ نہیں سنا ان سے؟
وہ تیار ہیں خون دینے کے لیے، جان دینے کے لیے۔ ہم نیلسن منڈیلا کو یاد کرتے ہیں، کبھی علی شاہ گیلانی کو بھی یاد کیا کریں، کبھی یاسین ملک کو یاد کیا کریں، کبھی شبیر شاہ کو یاد کیا کریں، کبھی آسیہ انگرابی کو یاد کیا کریں۔ چنانچہ میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، پارلیمنٹ کو روب عمل آنا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو روب عمل آنا چاہیے، اور ایمان اور جہد مسلسل اور وہ جہاد جسے قرآن عظیم الشان قتال کہتا ہے۔ میں کون ہوتا ہوں؟ قتال کہتا ہے۔ آیت پڑھی سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے عبدالرشید ترابی صاحب نے، ہم کس کے مکلف ہیں؟ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنی اصل کی طرف واپس نہ جائیں اور آپ دنیا میں سرفراز ہو سکیں۔ پوری دنیا رائٹ کی طرف جا رہی ہے، امریکہ سفید فام کی طرف، یورپ اپنے رائٹ کی طرف، نریندر مودی اپنے رائٹ کی طرف۔ ہم کب کھڑے ہوں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اور مدینہ ریاست کے نام پہ؟ بہت بہت شکریہ۔